السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ آج آپ سے 2-3 بڑی خبروں کی انسائٹ سٹوری شیئر کر دی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے جو آزاد کشمیر میں جو ٹوٹل لیجسلیٹو اسمبلی میں سب کچھ بدل رہا ہے، وزیر اعظم بدل رہے ہیں، کل تک بدل جائیں گے، پلان ہے کل نو کانفرنس موشن آ جائے گا۔ اگر ریزائن نہ کیا وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے، ان کا سن رہے ہیں، کبھی سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، کبھی نہیں کر رہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی ہی گورنمنٹ بنائے گی، اور لائکلی کینڈیڈیٹ ابھی تک جو ہاٹ فیورٹ ہے چودھری یاسین کا ہم نام سن رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال بہت لوگ کر رہے تھے کہ آخر اتنا اچانک 6 ماہ پہلے 6-7 مہینے رہ گئے ہیں تو اسمبلی ابھی ختم ہو کیوں رہی ہے؟ میری بہت سے سینئر لوگوں سے بات ہوئی، پی ایم ایل این کے اور پی 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 سے، اور وہاں سے جو سٹوری سامنے آتی ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ ایکشن کمیٹی کا سارا سین ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہماری پارٹی کے جو ورکرز تھے وہ بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے آزاد کشمیر میں وہ نہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ وہ پی ایم ایل این کی ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کی، وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران کی ہے۔ وہی لوگ ہیں، وہی حکومت ہیں، ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے۔ اور یہ جو گیپ آیا اور اس کو الیکشن کمیٹی نے فل کیا، اور اس میں 2 ایگزامپلز بھی انہوں نے بتائیں کہ مثلا 2 مطالبات تھے، ان میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جی آپ ہیلتھ کارڈ لائیں، ایک مطالبہ یہ بھی تھا ایم آر آئی مشینز لائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے بجٹ میں اپروو ہوا ہوا ہیلتھ کارڈ، اس کے فائنانس فنڈز پڑے ہوئے ہیں، ایم آر آئی مشینز کے فنڈز پڑے ہوئے، لیکن انوار الحق صاحب پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ چیزیں بھی امپلیمنٹ نہیں کی۔ اور پھر جو یہ سارا واقعہ ہوا اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کو اور پنڈی کو انوالو ہونا پڑا اور چیزیں ریزالو کی، تو اب ان کو یہ فگر لگ گئی کہ اگر 6-7 ماہ کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ایک نئی پاورفل پولیٹیکل فورس نہ بن جائیں، تو اس لیے اب انوار الحق کو چینج کریں تاکہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں۔ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں آ جائیں گے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی، اور ان کا خیال ہے کہ ہم کر دیں گے اپنے ورکرز کو تاکہ یہ تیسری کوئی گیپ نہ رہے پولیٹیکل سپیس۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر یہ بھی ہوا جب رپورٹس آئیں کہ 2-3 ضلعوں کے اندر خاص طور پہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا بھی ایک بیانیہ بیچ میں زیادہ اسٹرانگلی شامل ہو گیا کشمیر ایشو کے اوپر، تو پھر پنڈی سے بھی پریشر آیا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز پہ۔ بٹ اینی وے آل پٹ ٹوگیدر، اصل چیز اس لیے 6 ماہ پہلے گورنمنٹ گئی ہے کہ یہ ان کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے نہ بنے، اور جو مین پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہی کشمیر کی پالیٹکس بنے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو آگے سی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا چل رہا ہے اس میں پروگرام میں، ہم قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرا سیریس ایشو ہے جو افغان پاکستان ٹاکس چل رہی ہیں استنبول کے اندر، آج تیسرا دن ہے، ایک دن بتایا گیا 19 گھنٹے، ایک دن 11 گھنٹے، اور آج بھی چل رہا ہے۔ جو پاکستان میں خبریں آئی ہیں وہ کافی ہارڈ ہیں کہ جی طالبان سے شاید ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن بڑی انٹرسٹنگلی افغان میڈیا دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہو لگتا ہے ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ سٹوری ہے، وہ ایک تو اور چورن بیچ رہا ہے، لیکن میرے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں اس کی کہ یہ وہاں پہ کیا ہوا 2 دن کی ساری اندر کی سٹوری، وہ بھی ابھی آپ سے میں شیئر کروں گا۔ تیسرا، انڈیا نے کافی بڑی جوائنٹ اپنی ایکسرسائزز پھر اناؤنس کی ہیں، یہ اکتوبر 30 سے لے کے نومبر 10 تک ہوں گی راجستھان اور گجرات کے ایریا میں، اور یہ ساؤتھ کی سائڈ کی ساری سن رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے پاکستان نے بھی کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آنے کہ اگر اب کچھ ہوا تو وی ول اسٹارٹ ود دا ساؤتھ، ڈیپ ساؤتھ، اور پھر آگے آئیں گے۔ سو وہ بھی اب انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے، بیکاز بہار کے الیکشنز 6 نومبر پھر 11 اسٹیگرڈ الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ۔ کیا یہ ان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، یا یہ ایکسرسائزز کے درمیان میں کوئی چیز اور بھی کوئی مستی ہو سکتی ہے، کوئی فالس فلیگ ہو سکتا ہے؟ تو کافی یہ سینسٹیو چیزیں ہیں۔ لیکن پہلے میں افغانستان کی سٹوری آپ کو سنا دوں۔ اس میں 2 ڈیلیگیشن بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب لاسٹ دوحہ ٹاکس ہوئی اس میں تو ڈیفنس منسٹر بھی تھے، ادھر سے بھی ان کے ہائی پروفائل آئے ہوئے تھے منسٹرز۔ پھر یہ طے ہوا کہ یہ ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھیں گی استنبول کے اندر، اور یہ پہلے نوک پلک درست کر لیں، پھر فائنل اگریمنٹ کے لیے شاید یہاں سے بھی ڈیفنس منسٹر جائیں، ادھر سے ان کے بھی کورسپونڈنگ منسٹرز آئیں۔ جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے اس میں انٹیلیجنس سے ڈی جی کے ہیں، یہ جو ڈیل کرتے ہیں افغانستان کو سب کچھ، ہمارے ڈپٹی ڈی جی ایم او ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ٹریٹی منسٹری کے، ایڈیشنل سیکرٹری ڈیفنس منسٹری کے ہیں، اور پاکستان ایمبیسڈر ٹو ٹرکی وہ اس میں شامل ہیں۔ جو افغان طالبان کا ہے اس میں انس حقانی ہیں، یہ ان کے کی نیگوشیٹر ہیں، سہیل شاہین ہیں جو اسپوکس پرسن ہے طالبان کے، نور اللہ نور ہیں یہ افغان جو ڈپٹی ان کے منسٹر ہیں اس کے کی افغان ڈپٹی منسٹر، پھر عبد القہار بالکی ہیں طالبان فارن افیئرز کے، اور طالبان کے جو چارجی افیئرز ہیں ترکی کے وہ اس کے اندر ہیں۔
اب سٹوری میں آپ کو جو سنا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وہاں سے ہمیں بڑی ہی کریڈیبل انفارمیشن ملی. وہ کہتے ہیں جب 25 کو پہلے دن میٹنگ تھی تو وہاں ماحول بڑا کیجول بنایا ہوا تھا اور طالبان کا ایٹیچیوڈ ایسے تھا جیسے ٹیک اٹ اور لیو اٹ ٹائپ ایٹیچیوڈ تھا, بالکل ٹھنڈ پروگرام جیسے کوئی جرگہ ہو رہا ہے اور بڑے ہی وہ نان شلانٹ سا ایٹیچیوڈ تھا اور جیسے بالکل کہ ٹھیک ہے ہم ایک کھانا پوری کر رہے ہیں, ایک رسم پوری کر رہے ہیں باتوں کی. پاکستان نے 3-4 بڑی اسپیسیفک ڈیمانڈز کی بیکاز یاد رکھیے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی یہ اب سیکیورٹی میکینزم کی اسپیسیفکس میں جانے کی میٹنگ تھی. براڈ اسٹروکس دوحہ میں اگری ہو گیا تھا, یہاں تھا کہ میکینزم کیسے انہانس ہوگا, کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. پاکستان کے 3-4 مطالبات ہیں اس کے اندر جو میری اطلاع ہے. ایک تو 3 سے 5 کلومیٹر کی انہوں نے کہا کہ بفر زون بنائیں بارڈر کے درمیان میں اور اس کے اندر آپ وہاں سے پیچھے موو کریں چوکی اپنی اور یہ بیچ میں بفر زون ہو. تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ جی ہمارے تو اس میں شاید گاؤں بھی آتے ہیں. تو پاکستان نے کہا اگر آپ کی سائڈ پہ اس زون میں بھی کوئی گاؤں آ گیا, ہماری سائڈ سے بھی کوئی گاؤں آ گیا تو ہم اس کو پیچھے کریں گے, آپ بھی پیچھے کریں. اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اگر باب دوستی اور دوسری چیزیں بھی پیچھے موو کرنی پڑتی ہیں وی ول موو اٹ تاکہ ایک ایسا کلیئر زون ہو تاکہ اس کے اندر پھر جو ہوگا اس کو دشمنی سمجھا جائے گا. بیکاز اگر افغان طالبان کی ٹروپ موومنٹ ہے تو بتا دیں گے کہ ہم موو کر رہے ہیں تو پھر یہ بفر زون آئے گی جس پہ ابھی تک طالبان نہیں مان رہے, بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ پھر آپ ڈیورنٹ لائن کو بھی مان لیں اور پھر ڈیورنٹ لائن والا مسئلہ ہم اس پہ نہیں مان سکتے. خیر وہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر دوبارہ وہ بات ہوئی کہ اگر ری لوکیشن کی چیز ہے تو آپ لوگوں کو ری لوکیٹ کریں, اس پہ ہم دوبارہ بات چیت کر سکتے ہیں. میں بھی اس چیز پہ آؤں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا پھنسا ہوا ہے. پھر پاکستان نے ان کو 6 نام بھی دیے ہیں. یہ نور ولی کے گروپ سے ہیں اور مومن کے اور گل بہادر کے, حافظ گل بہادر کے, کہ ان کے بھی 6 نام دیے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے, ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے. ان 6 لوگوں کی ڈیٹیل سب کچھ ان کو دی گئی ہیں لیکن وہ ماننے پہ تیار نہیں کون کہاں ہے کیا نہیں ہے. تو ان کو یہ بھی کہا کہ ہم ان کو پکڑیں گے, ہم ان کو ٹرائل کریں گے, ہم ان کو کوئی غائبانہ طور پہ مار نہیں دیا جائیں گے, ہم ان کا ٹرائل کریں گے, سب کچھ کریں گے. سب سے بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے ریٹرن ایگریمنٹ پہ. طالبان کہتے ہیں ہم لکھتے نہیں ہیں, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن اس میں بھی دو ورژنز ہیں. جو انس حقانی صاحب ہیں جو کی نیگوشیٹر ہیں, ان کا رویہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن یہ ہے کہ چلیں کچھ باتیں لکھ لیتے ہیں, کچھ بٹوین دا لائنز انڈرسٹینڈنگ ہوگی, لیکن کچھ چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں. یہ 25 کو بھی جب پہلے دن ایشو اٹھا تھا تو تب جو شعیب شاہین ہے جو ان کے اسپوکس پرسن, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہر بات قندھار سے اور کابل سے کرنی پڑتی ہے, آپ ہمیں ڈیٹیلز لینے دیں, وی ول کم بیک ٹو یو. لیکن اصل ایشو یہی ہے وہ لکھنے پہ بالکل تیار نہیں ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو 9/11 کے بعد کا سٹیٹس تھا آؤ جاؤ لڑ بڑ, انہوں نے کہا جی لڑ بڑ ہوگا لیکن گڑبڑ نہیں ہوگی, پراپر طریقے سے ہوگا, سب کچھ ہوگا. یہ اب چیزیں ہیں. پھر جب یہ ریٹرن کے اوپر بات ہوئی تو میری اطلاع کے مطابق جو ابراہیم کالن ہیں یہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے ٹرکی کے, یہ ادھر سے بیچ میں بیٹھے ہوئے, اور قطری امبیسڈر جو ٹرکی میں ہے وہ بیٹھے ہوئے. میری اطلاع کے مطابق جب یہ نہ لکھنے والی بات ہوئی تو انہوں نے بڑی سختی سے ٹرکی کے جو ہیں انٹیلیجنس کے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر قیمت پہ ہوگا. لیکن جو قطری امبیسڈر تھے انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں, جیسے دوحہ میں بات ہوئی تھی پہلے براڈ اسٹروکس میں بات کر لیں, اس پہ بھی آ جائیں گے. انہوں نے تھوڑی لچک دکھائی لیکن ٹرکی نے لچک نہیں دکھائی. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا پریشر کیا ہے. قطر ٹرکی سب سے کافی بڑی فائنینشیل سپورٹ بھی دیتے رہے ہیں اور آگے بھی دیں گے, اور وہی ان کا سکویز ہے. اور اب ایک چیز پاکستان نے طے کر لی ہے کہ 3 دن لگیں, 6 دن لگیں, 9 دن لگیں, یہ ایگریمنٹ چلے گا, یہ نیگوسیشن چلیں گی جب تک ایک چیز کلیئر کسی لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں جاتی کہ کم از کم اگر اور کچھ نہ ہو تو پھر ڈپلومیٹک ایزولیشن ضرور ہو جائے. وہاں پہ بھی طالبان نے ایک اور بات بھی کی ڈیورنگ نیگوسیشنز کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر آپ ہمیں ریکگنائز کر لیں, آپ مان لیں. آفیشلی اس کو کہتے ہیں نا ریکگنائز کرنا ملک کو, طالبان کو, گورنمنٹ کو. ان کو جواب دیا گیا کہ یہ سیکیورٹی میٹنگ ہے, یہ سیکیورٹی میکانزم کی میٹنگ ہے, یہ سفارتی میٹنگ نارمل نہیں ہے جس کے اندر آپ یہ باتیں کریں گے. تو وہی بار 2 اسٹیپس فارورڈ 1 اسٹیپ. پھر ایک اور ریکویسٹ کی انس حقانی نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ میس ڈیپوٹیشن جو ہے افغانس کی پاکستان سے, اس کو اس سپیڈ سے نہ کریں, اس کو تھوڑا سلو کر لیں. اس پہ پاکستان کے اسے اندیا دیا گیا کہ ہو سکتا ہے, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, یہ اسکیڈول سٹریچ ہو سکتے ہیں, لیکن 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. بفر زون بنے گی اور آپ کو ان چیزوں کو پیچھے دھکیلنا پڑے گا, اور یہ سب ایک ایک چیز رائٹنگ میں ہوگی, ورنہ یہ ایگریمنٹ تب تک نہیں ہوگا. سو اب یہ سچویشن ہے اس وقت. اب دیکھتے ہیں آگے کیا چلتا ہے. اور انڈیا پاکستان کا چیز جیسے میں نے بتایا, ڈز اٹ ہیو اے پاسبلٹی اور پوٹینشیل
کہ کسی چیز بڑی کوئی فالس فلیگ یا کوئی ایسا ڈرامہ نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ہم سن رہے ہیں کہ انڈیا فالس فلیگ کے آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اگرچہ یہ ایکسرسائز ہے, یہ ہر سال ہوتی ہے, لیکن اس سال جو ہو رہی ہے اس کی سکیل انڈین میڈیا کے مطابق اور ان کے اینالسٹ کے مطابق اتنے بڑے لیول کی ایکسرسائز نہیں تھی. ہو سکتا ہے اپنے ووٹروں کو دکھا رہے ہیں نریندر مودی, بٹ اٹ از دیئر. کیا کہا تھا خواجہ صاحب نے وہ بھی سن لیں. یہ ٹو بارڈر وار کی جو بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ انڈیا پریفر کرتا ہے, میری اطلاع یہ ہے کہ 16 تاریخ کو ایک بڑی ہائی لیول بریفنگ بھی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی. اس میں ایس پی ڈی کے لوگ بھی تھے, آئی ایس آئی کی لیڈرشپ, دوسرے لوگ بھی تھے, اور وہاں پہ یہ بھی ایک بات ہوئی ہے کہ دیر از اے سیریس پاسبلٹی بہار میں 6 اور 11 نومبر کو 2 پارٹس میں الیکشنز ہیں کہ 15 اکتوبر سے لے کے 11-12 اکتوبر تک انڈیا کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے یا کوئی ایک پرسائز سرجیکل ایئر اسٹرائک بھی کر سکتا ہے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنی سیریس یہ ہے چیز, کتنا خطرہ ہے. پاسبلٹی تو بالکل رول آؤٹ نہیں کی, اور اگر ہوا تو ہم کیا کریں گے. وہ میں نے دوبارہ غلطی سے 12 اکتوبر کہہ دیا تھا, واٹ آئی مینٹ واز 12 نومبر. تو یہ چیزیں تو سامنے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم بڑا تگڑا جواب دیں گے. تینوں چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل زاہد محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. افتخار فردوس میرے کلیگ ہیں اور اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, افغانستان پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. آئی ہوپ افغانز ان پہ گہری نگاہ نہ رکھتے ہیں, اس سے کانسیکوینسز خطرناک ہو سکتے ہیں. ایک کوموڈو خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. افتخار I'll start with you quickly. لیٹسٹ آپ کی کیا خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز میں نے تو آپ کو بتا دیا جو سچویشن ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کھڑی ہوئی ہے. جی بالکل. اس میں مالک صاحب ایک چیز جو تھی امپورٹنٹ, وہ میکینزم تھا جس سے یہ ویریفائی ہو کہ جو ایکشنز آپ نے بتائے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یعنی ویزیبل پروف اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا. تو جو باتیں آپ نے کی اس میں ایک ایڈیشن صرف یہ ہے, باقی وہ سب بہت کریڈیبل ہے. میری لیٹسٹ اطلاعات یہ ہے, اینڈ بیفور کمنگ ٹو یور پروگرام, کہ ساری چیزوں پر آلموسٹ اگریمنٹ ہو چکا ہے. اوکے. اور وی ایکسپیکٹ اسٹیٹمنٹ, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ویری ویری سون. لیکن اس میں جس بات میں ساری چیز پھنسی ہوئی ہے کہ یہ جو ایکشن لیے جائیں گے اس کی ویریفیکیشن کی میتھڈالوجی جو ہے وہ کیا ہوگی, کیونکہ پہلے بھی وعدے کیے جا چکے ہیں کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیں گے, ایکشن لیے جائیں گے, بفر زون بنا دیں گے. لیکن اگر کیونکہ اس میں جو ماڈل اپلائی کیا گیا ہے دیٹس بیسیکلی دا سیرین ماڈل, تو جہاں پہ سیریا کے اندر بہت زیادہ سٹیک ہولڈرز تھے اور سب کو اکٹھا کر کے جو ہے انہوں نے ایک انٹیلیجنس شیئرنگ میکینزم بنایا تھا. اس میں بھی 4 فریقین کے ذریعے جو ہے ایک انٹیلیجنس شیئرنگ میکینزم بنایا گیا ہے. تو اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو چاہے وہ اوپن سورس ہو, چاہے کائنیٹک ہو, چاہے ٹیکٹیکل ہو, کسی قسم کی بھی انٹیلیجنس ویژول فوٹیجز ہینڈ اوور کی جائیں گی اور وہ اسٹیٹ اس کا مجاز ہوگا کہ جہاں سے یہ کام ہوا ہے کہ وہ ایکشن لے. اب افغانز اس میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور 100% ایکوریٹ ہے کہ اگر تو وہ یہ سائن کر دیتے ہیں سو دین دے ہیو ٹو ڈو اٹ, اینڈ دیٹ از ویئر دی انٹائر تھنگ از جو ہے اسٹک کہ وہ ہوگا کہ نہیں. اب انہوں نے جو ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ باقی تو یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے گا, اینڈ دس از ویری ریسنٹ, بارڈر جو ہے وہ کھول لیں. اب بارڈر کھولنا جو ہے obviously that's being painful for them. سو ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ سگنیچر کر دیں, جو ہی آپ سگنیچر کریں گے ہم بارڈر جو ہے وہ کھول لیں گے. تو اگر آپ کو بارڈر کھلنے کی خبر جو ہے وہ آ جاتی ہے کسی اس کا مطلب یہ کہ چیزیں جو ہے وہ طے ہو گئی ہیں. دس از دا لیٹسٹ آؤٹ آف آل آف اٹ. جنرل صاحب پہلے تو لینڈ سے شروع کرتے ہیں نا, پھر میں چشتی صاحب سے ایئر کا ہی پوچھ لوں, انڈیا پہ بعد میں آئیں گے. اگر افغانستان نہیں کرتا ریٹرن, اول آئی ایم شیور کہ ہو جائے گا, چیزیں ہو جائیں گی, تھوڑی بہت لینگویج میں ایمبیگوٹی چھوڑ دی جائے شاید. ہم کیا فزیکلی ٹینیبل ہے کہ ہم زون کریٹ کر کے اگر یہ چیزیں بند نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا ٹاکس ہو رہی تھی کل, پھر شاتیں ہوئی ہیں, پھر تشکیل آئی ہے, پھر 25-30 لوگ ہم نے مارے, ہمارے 5 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یو کین ٹیل کہ جو بھی مال پکڑ رہے ہیں انڈیا سے دوسری جگہ سے وہ بڑا اس کو حلال کر رہے ہیں. فزیکلی ہماری ریسورسز ہیں کہ ہم ان کو رکھ سکیں جہاں رکھنا چاہیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک صاحب, یس لیٹ می بگن کہ پاکستان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے, یہ 2 وار فرنٹ اور یہ جو سچویشن ابھی ہوئی ہے پاکستان اس کو بڑے اچھے طریقے سے وار گیم کر کے بیٹھا ہوا ہے. جی
جو بفر زون کی آپ بات کر رہے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ون سائیڈڈ اگر وہ وہاں سے موو نہیں کرتے موو بیک اپنی پوسٹ کو تو پھر پاکستان بھی کانٹ افورڈ کہ وہ اپنی بفر زون اب اپنی اسپیس چھوڑ کے ایک بفر زون کر لیں. وہ آگے کل پوسٹ اور اسٹیبلش کریں گے. ہم تو فینس سے پیچھے تو آئیں گے بھی نہیں, فینس ہم نے لگائی ہے. تھوڑی سی سینسٹیوٹی. ہاں سوری یہ بھی میں بھول گیا, اس میں یہ بھی ہے ایک چیز جو ان کو بتائی گئی ہے کہ ہم نے اس فینس کو اور اپ گریڈ کرنا ہے اور اس کو اور موسٹ پروبلی شاید لیزر سے بھی مانیٹرنگ ہوگی. وہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ فینس ابھی اپ گریڈ ہوگی. جی بالکل ہٹنی تو ہونی بھی دور کی چاہیے. بات ہے. جی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ جو بھی پاپولر لیگل یا پاپولر جو ڈپلومیٹک پروسیجرز ہیں کراسنگز انٹو ایچ ادرز کنٹری پروبیبلی اس کی طرف جانا چاہتا ہے. جی بہت ہو چکی. انلیگل اسپیکٹرم بھی بہت زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اصل تکلیف ادھر وہاں بھی لوگ ہیں جن کو ہو رہی ہے اور پاکستان کی طرف بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اٹیچڈ ہیں ود دس انلیگل اسپیکٹرم. وار اور سمگلنگ اکانومی دونوں بڑی اکانومیز اور یہی دو اکانومیز رہ گئی ہیں. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کبھی بھی اپنی پوسٹ کو چھوڑے گا. اور جہاں تک کیپیسٹی کیپیبلٹی کا تعلق ہے پاکستان ہیز دا کیپیسٹی. نہیں میں ایز اے سولجر آپ سے پوچھ رہا ہوں ایز اے جنرل, ہمیں جو بتایا جاتا تھا کہ انڈیا اس لیے پیسے لگاتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے یہ 2 فرنٹ وار ہو, ادھر سے ایسٹرن بارڈر گرم کرو ادھر سے ویسٹرن بارڈر گرم ہوگا, تو پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے دونوں کو ہینڈل کرنے کی. میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ ہماری اسی چیز کا آپ کو جواب دے رہا ہوں مالک صاحب کہ یہ جو 2 and 2.5 فرنٹ ابھی بھی جو پچھلے بھی ان کے ڈاکومنٹس پکڑے گئے تھے جب پہلگام ہوا تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ایک آگ لگ جائے گی بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر اور یہ ایک اوڈا لوپ پہ ہم چلے جائیں گے اور ایک پیرالسس ہو جائے گا لیڈرشپ کے دماغوں میں اور ملٹری لیڈرشپ کے بھی, اور یہ وار پاکستان جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک دے گا. اٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ. جہاں تک یہ تعلق ہے آپ جو بات کریں پاکستان میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان اسی سینیریو کو وار گیم کر کے اپنے آپ کو بالکل بیلنس رکھا ہوا ہے. جی پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اس کو ڈیل کرنے کی, پاکستان کا کیپیبلٹی بھی ہے. اور آپ نے جب کابل اور قندھار میں ٹارگٹس لیے ہیں اس سیریس سچویشن کے اندر, اس کی بہت سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن پاکستان کو کمپیل کر دیا گیا کہ اب ان سینسٹیوٹیز کو ذرا سائڈ پر رکھ کے اپنا آپ نے ول شو کرنا. وار ہے کیا مالک صاحب؟ وار یہ ہوتی ہے کہ ادھر یو مینٹین دی ڈیٹرنس, اور اگر آپ سے ڈیٹرنس چھن جائے جو بھی چھین رہا ہو یو ہیو ٹو ری گین ڈیٹرنس. آپ نے 26 جو ٹارگٹس لیے انڈیا کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ کتنا پریشر تھا پاکستان کے اوپر. ایون بگ کنٹریز ور آسکنگ پاکستان کے ان کو فیس سیونگ تھوڑی سی دے دو یار. آپ نے یہی پلوامہ میں بھی ہوا کہ جہاز گرا لیا ہے, پائلٹ آپ کے پاس ہے, ایک آدھ میزائل ان کو, تو پاکستان نے کہا یہ 2 کریں گے تو ہم 4 کریں گے. تو پاکستان کی ملٹری ڈیٹرنس لوز کر ہی نہیں سکتے جی, ادروائز تو پھر سارا گیمبٹ ہی سارا اسٹرکچر ہی پاکستان کا. اور یہ پھر رکنے والا نہیں ہے سلسلہ نا, یہ بڑھنے والا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں یار ایک ایونٹ کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائے. قطر ٹائپ کنٹریز میں بھی ود آل مائی ریسپیکٹ, کچھ اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک حملہ یا کوئی چیز ہو جائے. پاکستان جس ریجن میں ہے اور جو کانٹیکسٹ ہے ہمارا سیکورٹی کا, وی کانٹ افورڈ کہ ہم ایک بلٹ کو بھی رسپونڈ نہ کریں. تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دس. اور پاکستان بیلنس, ہمارا اکنامک مسل بھی بہت اسٹرانگ ہے اس سینس میں کہ وہ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ, ان کی ٹریڈ ٹرانزٹ کریں, ہمیں بھی نقصان ہے. سو میں اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک ان کی مجبوری ہے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان کا ملٹری مسل جو ہے آپشن نہیں ہے ایگریمنٹ نہ ہونا. ایگزیکٹلی. دیکھیں وہ تحریک طالبان کو لیوریج کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر, اور اپنی جو پراکسیز فرینڈ ہے نیا اس کے وجہ سے. ایک زمانے میں ہم نے بڑے پراکسیز پالے تھے, ہمیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ ایک پوائنٹ سے آگے پراکسیز لائبلٹی بن جاتے ہیں, لیکن ہمارے اگر دیکھیں مالک صاحب میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارا پرپس تھا اسٹیبلٹی ان افغانستان. یہ جو امہ مسلم ٹھیک ہے یہ بہت بڑی اچھی چیزیں ہمارے میں بہت زیادہ تھی, لیکن ہمارا انٹرسٹ ہے نا افغانستان اگر اسٹیبل نہیں ہے تو وی کانٹ ہیو اے اسٹیبل پاکستان. لیٹ می فرینکلی ایڈمٹ دس جی کہ اسٹیبلٹی کے ساتھ ہم جڑ. مجاہدین کو بھی جب آپ نے سپورٹ کیا تو وہ یہی تھا کہ یہ کچھ اسٹیبلٹی. یہ سپورٹ میں میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, بیکاز آئی ہیو اے کوشچن جو آفیشلی ہمیں کوئی نہیں بتاتا نہ کوئی مانتا ہے, لیکن آئی ایم شیور انآفیشلی پتا ہوگا. ایک کمڈو خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چشتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا ایج ہے وہ ہمارا ایئر پار ہے اوور افغانستان اینڈ ایوری تھنگ. کتنا وہ میٹر کرے گا سرٹن گراؤنڈ ریالٹیز ان کے دماغ میں ڈالنے کی کہ بھائی ہم رشیا یا امریکہ نہیں ہے, ہم ملک کے اندر آ کے نہیں بیٹھ رہے, ہم قبضہ کرنے نہیں بیٹھ رہے, ہم اگر کل کو کچھ کرنا پڑا تو کراس دا بارڈر ہی آپ کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور آن ایئر بھی ہمیں جانا پڑا. آفیشیل سٹانس تو ہمیں آج تک کوئی نہیں بتاتا کہ ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں, لیکن اندازہ ہمارا یہی ہے کہ کابل اور وہاں پہ شاید ایئر اسٹرائکس ہی ہوئی ہیں. یہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارا ٹو
میک دیم بہیو سیریسلی ایٹ دا نیگوشیٹنگ ٹیبل, جو ہماری ایئر پار ہے. بہت شکریہ مالک صاحب, آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے, اور یہ اس میں کوئی ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن یا پرائڈ میں نہیں لے رہا, بیکاز یہ کمپلشن افغانستان کے اندر ایئر پاور کو یوز کرنا, اور ظاہر ہے ہم نے وہی ویپن یا وہی میڈیم یوز کرنا ہے جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج دیتا ہے. اور اس صورت میں ہمارے پاس, میں یہ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈاٹا اویلیبل کا پہلے سے بڑا پیس ٹائم میں ہوم ورک کیا ہوا تھا, ایک لوکیشن پتہ تھی جو ہم شیئر کرتے رہے. آپ کے پاس ریکارڈ بہتر ہوگا, ہمارے پچھلے 6 مہینوں میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو تھے وہ 5 دفعہ افغانستان کے فارن منسٹر سے مختلف جگہ یا پوزیشن سے فارورڈ مل چکے, اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے, پھر انفارمل ڈیٹا شیئرنگ, لیکن وہ ڈینائل موڈ میں. اب ہم نے 2 ہی طریقے تھے کہ یا ہم اس کو نیو نارمل ایکسپٹ کر لیتے, جو کہ بہت مہنگا پڑ رہا تھا. ہمیں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہمارے کرنل صاحب, میجر صاحب اور جوان شہید ہوئے 11, اور کئی ان کا تو صرف میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ریسنٹ ایسکیلیشن وہاں سے زیادہ شدید تھی, اور ہمارے آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر لا انفورسمنٹ ایجنسی, سویلین پولیس اینڈ پاکستان آرمی اپنے شہداء کے جنازے پڑھتے. تو کیا تو ہم اس کو نیو نارمل کرتے دیتے ان کو اور کچھ نہ کرتے, لیکن ہمارے لیے اب بوجھ ان جنازوں کا بہت بڑھ گیا تھا. ہم نے پے بیک کرنا تھا ان فیملیز کا جو ہمارے ملکی چھوڑ جاتے ہیں شہداء. تو اس لیے پروف لینے کے بعد جب فیڈ بیک کیا گیا ہے تو وہ پریسیجن ہم نے 2 طرح سے دکھائی ہے. ایک ہم نے کیپیبلٹی دکھائی ہے کہ ہماری صلاحیت ہے, دوسرا ہم نے بتایا ہمارا حوصلہ ہے, اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی ہے کہ ہمیں لوکیشن بھی پتا ہے. کیونکہ میں نے کنفرم کیا پاک فضائیہ سے اور باقی سورس سے بھی کہ یہ بڑی پرسائز فٹنگ تھی, اس میں کوئی کلیکٹرل ڈیمیج نہیں ہوا, کوئی فرٹیسائڈ نہیں ہوا. کسی طرح کا جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا افغانستان کی طرف سے, اور خاص طور پہ ہمارے ایسٹرن بارڈر میں جو میڈیا میں بہت تیز ہے, IT سیکٹر میں انہوں نے 286 بلین کمانے ہوتے ہیں سال میں, اور انہوں نے 55% IT کا سورس آؤٹ سورسنگ کا شیئر ہے لیا. ان کے بعد انہوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ ہمارے پاس ہم نے افغانستان کے کرکٹر کو بھی نشانہ بنا دیا, ہم نے عورتوں کو مارا ہے. میں نے ریکنفرم کیا اس میں ایبسولوٹلی سائڈ ڈیمیج کوئی بھی نہیں تھا, کیونکہ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جہاں پہ مرد نہیں جا سکتے تو عورت تو نہیں چڑھائی جا سکتی اتنی دور تک, اور اس کا کوئی کام بھی نہیں. تو ایسے ایسے ٹارگٹ ہم نے ہٹ کیے ہیں. اور ایک چیز میں اور آپ کو ریکنفرم کرتا چلوں کہ جو 100 کے قریب اگر ایوریج ٹارگٹ پٹ اپ ہوتے ہیں اس میں سے 5 یا 10 اپروو ہوتے ہیں آفٹر ویریفیکیشن یا ری ویریفیکیشن. تو یہ میسج بھیجنا بہت ضروری تھا. ظاہر ہے اینڈ میں پھر میں کہوں گا کہ یہ بائی کمپلشن تھا, اور اپنی ریچ دکھانا تھا, ریزالو دکھانا تھا, اور حوصلہ دکھانا. آئی ہوپ سو یہ ہمیں ایک لیوریج دے گا. لیوریج ہمارے پاس ملٹریلی ہم نے کبھی لیوریج دیا نہیں اپنے ہاتھ میں. ہمارے پاس ہمیشہ سے آپ سب گواہ ہیں, دنیا گواہ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لیوریج لیتے تھے کہ ٹریڈ روک دیتے تھے, ٹرانسپورٹیشن شپمنٹ روک دیتے تھے, اور تھریٹ کرتے تھے کہ ہم افغانوں کو واپس بھیج دیں گے. ہم نے اس سے زیادہ لیوریج یوز نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم نے ریزالو دکھا دیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ پازیٹیو کر رہی, اور یہی جو ہم نے پروہیبٹیو پرائس امپوز کی ہے ان پر پاسبلٹی ہے, آئی پرے یہ ایگریمنٹ روک دیا جائے. سر میں ابھی انڈیا پہ ہی بات کرنی, پہلے ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, پھر انڈیا سے ہی بات کرنی کہ انڈیا کے ساتھ کتنی پاسبلٹی ہے اس وقت کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے کہ نہیں, اور اگر کھل گیا تو کیا ہوگا. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. انڈیا پہ جانے سے پہلے افتخار ایک کوئکلی, اسلام آباد میں ایک نئی بات بھی سن رہا ہوں کہ جی کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ جلال الدین حقانی صاحب اس وقت بڑے ناراض ہیں طالبان کے ساتھ, اور آپ کو پتا ان کی پاورز تو ان سے لے لی گئی ہیں. وہ نام کے انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کا سراج الدین حقانی. تو یہاں پہ ایک سٹوری چل رہی ہے کہ جی ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک اندر پریشر گروپ بن جائے, پھر ہم بڑے ڈائریکٹلی انوالو بھی ہو جائیں گے. کیا پاکستان کو کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے کہ پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو آئیڈیا ہے یہ میں آپ کو بہت کریڈیبلٹی سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا آئیڈیا نہیں ہے, بلکہ بہت سارے ایسے گروپس جو انوالوڈ تھے دوحہ پروسیس کے اندر, بلکہ ممالک اتنا سب کچھ بھگتنے کے بعد کہ اب وہ طالبان ان کی بات نہیں مان رہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ غلط آپشن تھا کہ عبد اللہ خنزادہ کو انہوں نے رہنے دیا. اٹ شوڈ ہیو بین گیون ٹو سراج الدین حقانی. اب وہ یہ ایک پالیسی لیول بات ہے کہ کوئی ایکسٹرنل کیٹلسٹ کریٹ کیا جائے جس کے ذریعے یہ کام ہو. تو پاکستان کی ان کے ساتھ پرانے روابط ہیں, لیکن اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں پرسن وتھ نالج, دے ول ٹیل یو کہ ہی ہیز بین بیکنگ TTP.
تو وہ اس قسم کے بھی نہیں ہیں. پلس ایک چیز مالک صاحب میں یہ کلیریفیکیشن کر دوں، کیونکہ مجھ سے اکثر افغان جو ہے وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے فوراً سب کچھ بدلنے والا ہے. افغانستان کے اندر جو طالبان کی جتنے بھی فیکشنز ہیں وہ فیفڈمز کے اندر ہیں، انہوں نے گروپس اپنے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سینٹر کے اندر کوئی چینج ہوتا ہے اور وہ ڈراسٹک ہوتا ہے تو پھر سب کے سب جو ہے وہ جائیں گے. وہ انتظار کر رہے ہیں کسی ایکسٹرنل کیٹلسٹ کا، کوئی ملک، کوئی اینٹی، تاکہ وہ چینج ان کا ہاتھ پکڑ کے کرائے. اور یہ گروپس اس طرح بنے ہوئے ہیں جس میں ٹریڈرز بھی ہیں، جس میں پرانے جو ہے جو رجیم کے لوگ تھے وہ بھی ہیں، اور وہ ایک کانگلومریٹ بنا کر جو اصل ایک آئیڈیا تھا مخلوط حکومت کی افغانستان میں، یہ اسے ریلیٹڈ ہے. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرسنلی اسپیکنگ کہ افغانستان کے اندر ہماری ایک فلاڈ پالیسی یہ تھی کہ ہم نے ایک پرٹیکولر گروپ کو سپورٹ کیا جس کی وجہ سے ہمیں آج بیک لیش ہے. اگر ہم سب کے ساتھ جو ہے مل کے بناتے تو یہ سچویشن نہیں ہوتی. آئی تھنک اس قسم کی 90s میں میری ملاقات ہوئی تھی احمد شاہ مسعود صاحب سے کابل میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے دشمن نہیں تھے، تم نے ہمیں صرف پشتونوں کو اپنا دوست سمجھا اور ہمیں اپنا دشمن بنا لیا، تم نے ہمیں دھکیلا ادھر. سو یہ 90s کی میں بات بتا رہا ہوں. سو ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. ہاں، تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹے اوے فرام دیم. ذرا انڈیا کی طرف آ جائیں. کمرو صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں کتنا سیریسلی ہمیں لینا چاہیے اس چیز کو، بیکاز الیکشن بھی ہیں، سیکیورٹی رپورٹس بھی ہیں کہ اکتوبر ٹو نومبر بڑا ڈینجرس ٹائم ہے. پھر وہ میسو اتنی ملٹری ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہمارے نیول چیف بھی سر کریک ہو کے آئے، پھر ادھر سے ہم نے بھی وہاں کچھ ایکسرسائزز کی، وہ بھی اب اسی علاقے میں آگے ہیں. یہ بہت زیادہ والیٹائل سچویشن نہیں ہو گئی؟ جی مالک صاحب، اس میں دو چیزیں. پہلی میں بتاتا ہوں ٹائمنگ پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیے ٹائمنگ ہندوستان اور پاکستان میں عام طور پہ جو ٹرائی سروس ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ اسی موسم میں، ہم بھی اسی میں کرتے ہیں کیونکہ مانسون ختم ہو چکا ہوتا ہے، ونٹر کی جو فاگ یا مسٹ ابھی سیٹ اپ نہیں ہوتی، تو یہ نارملی اکتوبر یا نومبر کا مڈ تک کافی کلیئر ہو جاتا ہے. یہ تو میں موسم کے حساب سے آپ بتا. جہاں تک آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، ٹریڈیشنلی وہ بھی ایکسرسائز کرتے آئے ہیں، لیکن آپ نے ٹھیک کہا تھا شروع میں اس دفعہ ان کا والیوم اور میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے جو اسکواڈرن ڈپلوائے کیے گئے تھے ساؤتھ میں مئی کے مہینے میں، ان کے دو اسکواڈرن ہیں جو رافیل کے ہیں، ایک ہاشیمارا میں ہے اور ایک امبالہ میں. ان دونوں یہ تقریباً سینٹر اور نارتھ کی طرف بنتے ہیں ہندوستان کے، کیونکہ پاکستان اسپیسفک ان کی ڈپلائمنٹ کی گئی. اس دفعہ ان کو رافیل کو ڈپلوائے کرنا پڑا تھا ساؤتھ، اور وہاں اس کی انٹیگریشن منیمم، یعنی کہ ظاہر ہے وہ کوآرڈینیٹڈ نہیں تھا، انٹیگریشن نہیں تھی بات سسٹم کے ساتھ. تو ایک میں اس پوائنٹ سے انہوں نے دیکھا کہ اب ساؤتھ کی طرف کیونکہ ہماری نیوی ان کی نکلی نہیں، ہماری نیوی نے جس طرح ریزالو دکھایا، پاک فضائیہ نے جو اپنی ڈٹرمنیشن دکھائی تھی گجرات کو ٹارگیٹ کرنے کی، اس سی پر سمندر کی طرف کوئی سگنیفیکینٹ وہ ہمیں ایڈونچر یا مس ایڈونچر کر نہیں سکے. پھر اسی وجہ سے انہوں نے اس کا فرسٹ کریک کا شوشہ چھوڑا تھا. ہماری جو بحریہ کے چیف ہے وہ بھی ہو کر آئے ہیں، اور سر کریک کا 90 کلومیٹر لمبا مارشی ایریا ہے جہاں پر یہ دریائے سندھ جا کے اور سمندر سے ملتے ہیں. تو اس میں ایکشنیبل تو ملٹری پلان تو نہیں ہو سکتا، اٹس مور آف اے سمبولک. ہیونگ سیڈ دیٹ، الیکشن سے لنک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت امبیرسمنٹ ان کو ہو رہی ہے ڈومیسٹکلی، یعنی بہت پریشر ہے، اپوزیشن آج تک پوچھ رہی ہے کہ آپ نے جہازوں کا کوئی آج تک ثبوت نہیں دیا. تو میری نظر میں الیکشن بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، بیکاز آلموسٹ بہار کی آبادی 13 کروڑ پاپولیشن کے قریب ہے، 7 کروڑ کے قریب اس کے ووٹر ہیں، جس کا مطلب ہے یہ ہمارے پنجاب سے بڑا صوبہ لگتا ہے ان کا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مین الیکشن پر بڑا افیکٹ ہو سکتا ہے، بیکاز جو آلموسٹ 10% انڈیا کی پاپولیشن کا الیکشن ہو ایک بات کی، تو اس سے مومنٹم سیٹ ہو سکتا ہے. ان کو بھی انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہم بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے اور ہم آپریشن سندور پارٹ 2 بھی کنٹینیو کریں گے، یعنی لوگوں کے لیے ٹائم بائی کرنے کا بیسیکلی کوئی اسٹریٹجی رکھتی ہے. پلس میں نے جو آپ کو ایک آپریشنل ریزن جو اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیش کہ رافیل جو تھا وہ کیونکہ نارتھ سینٹر میں زیادہ ڈپلوائڈ تھا، نیچے پل کرنا پڑا بیکاز آف واٹ ایور ریزنس، وہ ایک الگ ایک چیپٹر ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کنیکٹ کر پایا. تو ہندوستان کو ریلائز ہوا کہ شاید اس طرح انٹیگریشن نہیں ہے، تو یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، لیکن والیوم بہت زیادہ ہے، مور آف شو آف فورس ٹو سینڈ. تو آپ کے خیال میں کوئی ہمیں پریشان تیار ہونا چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ تیار تو ڈیفینیٹلی پاک فضائیہ پہلے ہی ہے اور بڑا کلوزلی مانیٹر ہوتی ہے ہر موومنٹ ان کی، اور ایون مئی سے پہلے جو انہوں نے ڈپلائمنٹ کی تھی
each and every moment बात बताइए कि नॉलेज तो ठीक डिफरेंट सेंसर्स, तो अभी भी उनको ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए। और आपने नोट किया होगा उनके जनरल से भी कह दिया था कि हमारी हर मूव उनको पता लग जाती थी पाकिस्तानियों को पहले से। तो इनके जब जहाज भी एयरबोर्न हो रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबकी ट्रैकिंग एक तो ये मैं कंफर्म करता। तो बात आपने ठीक कही कि तैयार हमें होना चाहिए जो पहले से ही है, और रिस्पॉन्स भी जाहिर है उसी तरह पिवटिंग आएगा और उनकी प्राइस टैग उनको पहले ही पता नहीं कि नहीं। लेकिन जो जनरल जाहिद जो बात कर रहे हैं चिश्ती साहब, वो अगर दूसरी तरफ कोई रैशनल साइड बैठी हो, जो बैलेंस साइड बैठी हो, जिसको एक वहां पे डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड आदमी बैठा हुआ है जिसको जिल्लत हुई हुई है, जिसने अब इलेक्शंस के अंदर अपना तोप चलानी है, जिसने अपनी कमांड स्ट्रक्चर्स में चेंजेस किए हैं, वो ऐसे वो सेवक टाइप ले आया है कि जो उनके आर्मी चीफ भी जाके मंदिरों में जाके भोजन लेने पहुंच जाते हैं कि जी मैंने कश्मीर आजाद कराना है तो मुझे ये दें वो दें। सो क्लियरली वहां भी प्रोफेशनल लीडरशिप नहीं है। नीचे होंगे प्रोफेशनल्स, डिसीजन मेकिंग में लीडरशिप नहीं है। क्या ये एक्सरसाइजेज कोई ऐसे मौके बना सकती हैं कि आप दूसरे को बेट करें? मसलन आपके प्लेन उड़ रहे हैं, बाद में कहें जी हमारा प्लेन तो गलती से चले गए थे पाकिस्तान एयर स्पेस में, बट दे टेस्ट यू हिट बैक एंड जैसे कि जी इन्होंने कर दिया। क्या बेटिंग वेटिंग हो सकती है इस किस्म की गेम्स में जब होती हैं? जी देखिए, विद दिस पॉलिटिकल टेररिस्ट माइंडसेट जो वहां पे अप्लाई कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर। बट जो मिलिट्री माइंड है, स्ट्रेटेजिक माइंड, इवन इनसाइड इंडिया, वो भी समझते कि इस वक्त मिलिटरीली वो कोई मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान दे कांट अफोर्ड ना, उनकी मिलिट्री इस वक्त उस पोजीशन में है। बट ये जो आपने जो बात की, ये जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी उनकी अभी हनुमान और वो हिंदुत्वा बेस्ड करना चाह रहे हैं, उनका सिटिंग सीडीएस चौहान साहब किताब ऐसी लिख रहा है, का नाम भी त्रिशूल है, त्रिशूल रखा है, और ये अपने खुदा को भी ले आते हैं। फिर सिटिंग सीडीएस ने जब ये किताब लिखी रिसर्जेंट इंडिया और समथिंग, तो उन्होंने कहा जी कि हम बेस करेंगे अपनी मिलिट्री थिंकिंग को एक्सरसाइजेज और ये वो त्रिशूल तमाम रिलीजियस। इनकी अभी जो मिलिट्री लीडरशिप है जी, इनका सारा जो सिक्योरिटी या जिनका आर्किटेक्चर है वो सारा अभी बिल्कुल हिंदुत्वा बेस्ड और उस तरफ चला गया है, जो एक रियल चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस माइंडसेट को अभी रीड करना पूरी नेशन ने उसको अंडरस्टैंड करना है। मिलिट्री लीडरशिप इनकी अभी पॉलिटिक्स और मिलिटेंट विंग ज्यादा बन गया और वो चीजें कर सकते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैलेंस, लेकिन कन्वेंशनल डोमेन में मैं आई डोंट फोरसी कि वो उसी तरह आर्मर्ड डिवीजन या लेके आए हैं टैंक 20,000 ट्रूप्स, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहे हैं। ही इज एड्रेसिंग हिज ओन पीपल मोर। ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़े इस तरह के एक्सरसाइजेज पहले भी करते रहे हैं। डोमेस्टिक ऑडियंस को इतना मैं एक बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन पूछने लगा हूं, लेकिन एज अ सिविलियन लेमैन, क्या है जब आप इतनी बड़ी एक एक्सरसाइज करते हैं तमाम फोर्सेस, लैंड, नेवी, एयरफोर्स, क्या उसके गाब में क्या ये चीज एक लिमिटेड अटैक फोर्स में कन्वर्ट हो सकती है? देखिए, वो तो मनूवर तो पूरा जो उनके ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं उसके मुताबिक ही वो वहां पर लाते हैं, और वो टाइमिंग्स को कम करने के लिए, सरप्राइज के एलिमेंट के लिए बिल्कुल इस तरह की चीजें कर सकते हैं, और ये 90s से करते आ रहे हैं। ये हर 2-3 साल के बाद एक मिलिट्री कोअर्जन जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमारा तो ट्रूप बिल्डअप वगैरह उसके मुताबिक नहीं होगा ना उस इलाके में। नहीं जी, हमारे भी इसको बोलते हैं नेसेसरी सेफ गार्ड्स, दे आर ऑलरेडी इन द एरियाज। वो अपनी अपनी जंगी जो पोजीशन होती है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, पाकिस्तान इज, जैसे अभी चिश्ती साहब भी फरमाए थे, लैंड फोर्सेज भी 24/7 दे आर इन टू देयर एरियाज जी। तो जो हमें जिस टाइम फ्रेम में जो ट्रुप्स वहां पे चाहिए होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू द इंडियन एग्रेशन स्पेशली इन द साउथ, सो पीपल आर ऑलरेडी देयर। यानी कि फौज वाले हमारे बेचारे परेशान रहे, हम सुकून से रहे। ऑफ कोर्स, लेकिन सुकून अभी देखें ना, सुकून तो इंडिया की आवाम ने फैसला करना है। ये जंग अभी इस तरह की बॉर्डर क्रॉस करके और वो ट्रेडिशनल जंग नहीं होगी। साहब एक चीज बताएं, न्यू वॉर, हमने भी रेडी फॉर द पेन टू टेक दैट पेन, तो फिर कर ले वो। चिश्ती साहब वेरी क्विकली, पाकिस्तान भी अपनी एयर स्पेस बंद कर रहा है 2-3 दिनों के लिए। ये मुझे बताइए, क्या ये सिर्फ कमर्शियल ट्रैफिक और उनके लिए है कि हम भी अपने एयर एसेट्स मूव करेंगे उस इलाके में और कर रहे होंगे, इस वजह से ये हम एयर स्पेस बंद कर रहे हैं? जी, ये दोनों वजह होती हैं। बाज दफा एज ए प्रिकॉशन किया जाता है कि कोई दुश्मन भी एस्केलेशन ना करे, या जैसे कहा कि कोई गार्ड किसी एक्सरसाइज में ये ना कहें कि फलां जहाज ने वायलेशन की थी इसलिए हमें ऐसा कर दिया, एक तो वो होता है। लेकिन जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे कि बिल्कुल एडिक्वेट प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ले लिए जाते हैं, ले लिए गए हैं इस दफा भी, ये अननोटिस नहीं होता। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये एयर में तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स किया जा सकता है जिसका आप इमेजिन हमने अभी देखा है जो पिछली मई में हुआ है,
وہ چند منٹوں کے اندر جہاز انٹینشن بدل کے، ڈائریکشن بدل کے، ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی بدل سکتے ہیں. تو پاک فضائیہ شورٹ obviously ایک ریمیڈیل میئر پہلے ہی لے چکی ہے، اور یہ بعض دفعہ انیشلی ایک سویلین ایئر لائنر کو بھی ڈائیورٹ کرانے کے لیے یا مینٹل ایک الرٹنس کریٹ کرنے کے لیے نوٹائم جاری ہوتے ہیں اور ری روٹنگ کی جاتی ہے. اور اس لیے کی جاتی ہے کہ پہلے سے ان کو پتا ہو. بعض دفعہ سول ایئر لائنرز بہت زیادہ پھر کلیم کرتے ہیں فائنینشیل لاسز کا کہ ہمیں یہ کیا گیا، تاکہ نوٹیفکیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لیگل کوریج پلس obviously ایک الرٹنس کریٹ کرنا مقصد ہوتا ہے اس کا. بٹ وی ول بی کیپنگ این آئی کہ ایک ایک چیز ہمیں ان کی موومنٹ کا پتا ہوگا. وی آر آلریڈی کیپنگ، وی ول انشاءاللہ وی آر آلریڈی کیپنگ این آئی آن دی ہول ایکسرسائز. چلیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں نے پروگرام کی ابتدا میں آپ کو کشمیر کی پوری بیک گراؤنڈ بتائی تھی وہاں کیا ہو رہا ہے. ابھی لیٹسٹ اطلاعات یہی ہیں کہ جو چیزیں طے ہوگی وہ گورنمنٹ میں ہوں گے، وہ اپوزیشن میں ہوں گے، اور مل کے پولیٹیکل سپیس اپنی سنبھالیں گے. سنبھال پائیں گے کہ نہیں، اور کیا چودھری یاسین کے نام سن رہے ہیں وہی بنیں گے. ایک فیصلہ سنا ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، کوئی الائز وغیرہ میں سے کوئی نہیں ہوگا. خیر دیکھتے ہیں، ڈیٹیل پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ قمر زمان کائرہ صاحب ہیں، یہ کشمیر افیئرز کے منسٹر بھی رہے ہیں. کائرہ صاحب، فیصلہ ہو گیا ہے کہ کون آپ لوگوں کا امیدوار ہوگا پرائم منسٹر کا؟ نہیں ملک صاحب، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہے. 2-3 نام ہیں، پارٹی کے سینئر لوگ ہی نارملی ہوتے ہیں، تو ابھی تک قیادت اس پہ مشاورت کر رہی ہے. کوئی فائنل فیصلہ ابھی تک نہیں. میرا مطلب ہے صبح آپ لوگوں کا پلان ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنے کا، تو ابھی تک تھوڑے سے گھنٹے رہ گئے، ابھی تک آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا. اس پہ اتنا کمپلیکیشن کیوں ہے؟ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. ہر چیز اسٹریٹجی تو اپنے جگہ اپنے پاس ہی ہوتی ہے نا. اسٹریٹجی تو لاسٹ وقت پہ سامنے آتی ہے، وہ پہلے میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹ تو نہیں کی جاتی نا. تو یہ فیصلہ زرداری صاحب کریں گے کہ بلاول زرداری صاحب کریں گے؟ مل کے کریں. مل کے کریں گے. اچھا، ایک نظر ہی آ رہا ہے، اور جو میری بات بھی ہو رہی تھی کشمیر میں، وہ کہہ رہے تھے کہ بیکاز سارے یہ پوچھتے تھے 6 مہینے رہ گئے ہیں اسمبلی میں، اتنی ضرورت کیا تھی. جو تاثر یہ مل رہا ہے کہ ایک امپریشن یہ بن گیا تھا کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز اپنی ایکٹیو نہ کی تو یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے یہ تیسری قوت کے طور پر ابھر سکتی ہے الیکشنز میں. ان کو روکنے کے لیے اب یہ تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے، اور اسی لیے اگر آپ کا پرائم منسٹر ہو اور مسلم لیگ اپوزیشن میں ہو تو پھر آپ کی بھرپور گرفت ہو جاتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر صوبے میں. تو یہ ریزن ہے مین. ملک صاحب، اگر یہ ریزن بھی ہو تو کیا غلط ہے. اور دوسری بات، سیاسی جماعتوں کو ریلیونٹ رہنا چاہیے، ریلیونٹ ہونا چاہیے. یہ انوار الحق صاحب کی جو گورنمنٹ تھی ان کو 2.5 سال تک ہم سب نے سپورٹ کیا، اور ان کی سٹائل آف گورننس نے جو وہاں پہ گیپ اور ویکیوم کریٹ کیا، اس ویکیوم کو وہاں کی اٹھنے والی آوازوں نے فل کر لیا. اور پھر کیا ہوا، ایک دم تو یہ کرائسس نہیں کھڑے ہوتے. ایک کرائسس آیا جس کو فیڈرل، وہ وہاں پہ بھی فورسز اور عوام آمنے سامنے کرا دیے، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کو جا کے انٹروین کر کے، اور آپ کو پتا ہے 23, 24, 25 ارب روپے کے پیکج دینے کے بعد وہ چیزیں سیٹل ہوئی. اور پھر باقی کام ان کے پھر باقی رہ گئے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس فیز کے بعد کشمیر گورنمنٹ بالکل خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ کام تو انہیں کا تھا اس کو سیٹل کرنا. پھر دوبارہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا، اور ان کے مطالبے بیسک تھے کہ جی ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے گئے. اب پھر وہ کرائسس کا لیول کیا ہو گیا کہ پھر عوام اور ادارے آمنے سامنے ہو گئے، پولیس اور عوام. اور پولیس کے 10 نوجوان جو ہیں وہ بلٹ انجری سے زخمی ہو، کچھ شہید ہو گئے. اسی طرح دوسری طرف سے بھی جانیں گئی، اور اب وہ بھی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے وہ بھی بھائی ہیں. اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ نے جا کے بڑا لمبے نیگوسیشن ہوئے، میں اس کا حصہ رہا، اور پھر ہم نے ان کو قائل کیا، پھر ہم نے ان سے معاہدہ کیا. اور فیڈرل گورنمنٹ کے حصے تک جو کام تھے وہ پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ یہ جلدی کریں، یہ وعدے جو ہم نے کیے ہیں، انسان کی زبان ہے، وعدے کیے ہیں پورے کر رہے ہیں، اور پورے کریں. لیکن جو کام پروونشل گورنمنٹ یعنی کشمیر کی گورنمنٹ کے تھے، وہ کام پھر وہیں کے وہیں اڑے ہوئے ہیں. اس کے اوپر نوٹیفکیشن تو کیا، اب پھر اس پہ 15-20 دن گزر چکے ہیں. ایک کمیٹی کی میٹنگ ہماری، جو ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی. لیکن کیا اسی طرح یہ کام آگے چلے گا اور پھر ایک نیا کرائسس کھڑا ہوگا، اور پاکستان کے لیے اتنا بڑا کرائسس کس منہ سے جا کے ان سے بات کریں گے؟ کہہ رہے صاحب یہ بھی تاثر ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ذرا chill.com بن کے بیٹھے ہوئے تھے،
لیکن جب یہ کشمیر ایکشن کمیٹی کا کام شروع ہوا تو 2-3 ضلعوں میں ان پرٹیکولر بہت زیادہ اینٹائی پاکستان ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہوا، اور وہ کشمیر کے ایک اور اینگل سے. تو اصل میں آپ لوگوں کی یہ ریئلائزیشن سے زیادہ آپ کو کہیں اور سے بھی پریشر تھا کہ آپ لوگ ایکٹیو ہوں. صحیح ہے یہ تاثر؟ مالک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملک کے مفاد یا ملک کے نام کے خلاف بات ہو اس پہ سبھی کے سگنل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی چمبے والی بات نہیں ہے. صحیح. یہ جو پاکستان کے خلاف والی بات ہے نا، ایک یاد رکھیے، کشمیر کے اندر بہت بڑی میجورٹی، وہ بزا کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو، وہاں کے لوگوں کی یہ آواز تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں. لیکن ایک آواز وہاں پہ یہ بھی تھی، شروع سے تھی، کہ جی ہمیں کیا پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے یا ہمیں آزاد ہو جانا چاہیے، ایک اٹانومی ہماری ہونی چاہیے دونوں اطراف کو ملا کے. تو یہ آواز آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے KH خورشید صاحب، ان کی جماعت لبریشن لیگ ہے، ان کے کچھ ساتھیوں کی بھی ایک طرح کی یہ آواز تھی. لیکن یہ ہمیشہ مائنورٹی آواز رہی ہے. تحریکوں کے اندر نعرے وارے لگانا کچھ لوگ، چند لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگا دیتے ہیں. میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دوں یا کسی مخالف کے بارے میں، اور آپ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ بات کہہ دی کیونکہ قمر زمان تو پیپلز پارٹی ہے. اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے. بالکل لوگ اپنے حقوق کے بارے میں سینسٹیو تھے اور ہیں. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بیڈ گورننس ہے، فلاں ہے. اب ان کو لوگوں نے اکٹھے ہو کے پریشر ڈال کے بجلی کے ریٹ بھی سستے کرائیے، آٹا بھی سستا، تو یہ پریشر کا ایک ٹک آ گیا. لیکن جب بھی نعرے لگتے ہیں تو نوجوانوں کے اندر، اور کشمیر میں بڑے وائبرنٹ یوتھ ہوتی ہے ہمیشہ سے، وہاں کی جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ہماری. اچھا مجھے یہ سب اتنا بتا دیں، نام تو فائنل آپ کر ہی رہے ہیں، یہ ہوگے پیپلز پارٹی کے ہی لیڈران میں سے کوئی آپ کا پرائم منسٹر بنے گا؟ بیکاز کچھ 1-2 اور لوگ ہیں اس میں، ایک فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ بھی پہلے بھی کہتے تھے کہ جی میں نے بڑے پیسے خرچے ہیں، میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ خرچنے پہ تیار ہوں. یہ فیصلہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کا ہی کوئی لیڈر بنے گا پرائم منسٹر؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ اس وقت ہاؤس کے ممبر نہیں ہے. ایک دوسری بات جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اگر میں درست سمجھ رہا ہوں، آپ درست سمجھ رہے ہیں، ان کے باقی گروپ تو ہے نا. گروپ ہوگا تو پھر اور بات ہے نا. یہ اس وقت صرف یہ کوئی اقتدار کی کھیل نہیں ہے. اس وقت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور پیپلز پارٹی بلا شبہ یہ اقتدار نہیں لے رہی، یہ بہت بڑا رسک لے رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا ہی کوئی ممبر ہوگا، یہ طے ہے یقیناً، انشاءاللہ. اور آخری سوال، میری بہت سے PMLN کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، خاص طور پر کشمیر کے جو سینئر لیڈرز ہیں، انہوں نے بڑی مزدار بات کی. میں نے کہا آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ گئے، چلیں آپ نے دونوں عہدے سنبھال لیے، صدر بھی اور ویسے وہ پرائم منسٹرشپ بھی اور دوسری بھی. تو انہوں نے کہا، ہنستے ہوئے کہا کہ اسے ایک بات دوسری ہے کہ پیپلز پارٹی کہ بہت سے لوگ اس اقتدار میں شامل رہے ہیں، تو الیکشن میں ان کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں کم. تو یہ انکمبنسی فیکٹر آپ کے خلاف تو نہیں جائے گا اگلے الیکشن میں؟ میں نے تو آپ کو گزارش کی کہ پیپلز پارٹی رسک لے رہی ہے، پیپلز پارٹی ایک برڈن لے رہی ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے، مسلم لیگ تو اپنا فیصلہ کر کے بیٹھ گئی، اعلان کر دیا کہ ہم حکومت میں نہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہی اعلان پیپلز پارٹی کرے اس خدشے کے تحت کہ جی کل حکومت لینے کا نقصان ہوگا، جو کہ ہو سکتا ہے، یہ بات درست ہے. اور اگر پیپلز پارٹی بھی یہ اعلان کر دے تو حکومت تو نہیں بن سکے گی. پھر کیا ہوگا؟ ایک کیوس کریٹ ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا پولیٹیکل پارٹیاں مضبوط ہوں گی، پولیٹیکل پروسیس مضبوط ہوگا، کشمیر کے اندر سٹیبلٹی آئے گی. کیا ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے راستے کھلیں گے، یا ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر میں سمجھاؤں کہ مسلم لیگ نے ایک پولیٹیکل مصلحت کا راستہ اختیار کیا، آپ لوگوں نے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کیا؟ ایسا ہی. بہت شکریہ کارا صاحب ہمیں وقت دینے کا. انٹرسٹنگ بات کی ہے کارا صاحب نے کہ جو PMLN ہے اس نے کشمیر میں مصلحت کی سیاست کی ہے، اگلے الیکشن پہ نظر رکھی ہے. پیپلز پارٹی نے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ایک مشکل کام لیا ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ مزدار بڑی ہے، ہر کوئی یہاں حکومت لیتا ہے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں. پتہ نہیں یہ لارجر نیشنل انٹرسٹ صرف پاور میں ہی کیوں لے کے آتا ہے لوگوں کو، باقی کام کیوں نہیں ہوتے. خیر، وی ہیو ٹو گو بائی دا ورڈ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.